أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال فرمایا رب اے میرے پروردگار، اشرح کھول دے لی میرے لیے صدری میرا سینہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی. اللہ رب العالمین نے ابتدائی ہدایات بھی دیں، اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کے سچا ہونے پر ان کو 2 بہت بڑے معجزات بھی عطا کیے. اور پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کیا کہ آپ کا کام دعوت دینا ہے، انذار کرنا ہے، رب کی توحید کو بیان کرنا ہے، رب کی رضا کا راستہ لوگوں کو سمجھانا ہے، شرک کے ابطال کو بیان کرنا ہے، جنت کا راہی لوگوں کو بنانا ہے، جہنم سے لوگوں کو بچانا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب ان کو بتایا کہ اذهب جاؤ الی فرعون کی طرف، انہو طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے. اس کی سرکشی اور بغاوت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر دیا ہے. علماء نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا کہ جو معاشرے کے مؤثر افراد ہوتے ہیں ان کو دعوت دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرے کے مؤثر افراد جن کا بہت سارے لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے، وہ اگر کوئی راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت سارے لوگ اس راستے کی طرف آ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب ذمہ داری بتلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر 3 باتیں آئیں، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ رب العالمین سے دعائے استقامت کی. ایک یہ بات کہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے دعوت دینے کے لیے معمولی نہیں ہے، وہ ظالم ہے، وہ تو بندے کے اندر میخیاں ٹھونکنے والا ہے، وہ تو جابر ہے، بہت بڑا سرکش ہے، اس کو جا کر کے دعوت دینی ہے. دوسری بات کہ ان کی میرے اوپر ایک خطا بھی ہے کہ ان کا ایک بندہ میرے ہاتھ سے خطائی کی وجہ سے کہ چھڑا رہا تھا اور ضائع ہو گیا، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علاقہ بھی چھوڑنا پڑا تھا. اور تیسری بات کہ زبان کے اندر لکنت بھی تھی. زبان کے اندر لکنت کیوں تھی؟ اس کے اندر اسرائیلی روایات سے مفسرین نے یہ قصہ کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے، فرعون نے ان کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، تو فرعون کے منہ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے زوردار تھپڑ رسید کیا، ان کی دھڑی کو کھینچا، یا ان کے سر کے اوپر جو تاج تھا اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیا. تو فرعون سمجھ گیا کہ یہ میرا دشمن ہے، قتل کا آرڈر جاری کیا. آسیہ آڑے آ گئی اور کہا کہ بچہ ہے، ناسمجھی میں ایسا کر لیا، اس کو کیا معلوم، اگر اس کے سامنے جوہرات رکھ لیا جائیں، دوسری طرف اگر آگ رکھ لی جائے تو یہ تو اس میں بھی فرق نہیں کر سکے گا. امتحان کے لیے ایسا کر بھی دیا گیا. ایک طرف تشت رکھا گیا ہیرے جوہرات کا، اور دوسری طرف آگ کے انگارے. موسیٰ علیہ السلام تشت کی طرف جس کے اندر جوہرات تھے، ہیرے تھے، ہاتھ لے جانا چاہتے تھے. اسرائیلی روایات کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ جبرائیل امین نے ان کے ہاتھ کو انگاروں کے اوپر رکھ لیا، انگارہ لے کر کے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے زبان جل گئی اور زبان کے اندر کسی کے اندر لکنت آ گئی. تو یہ 3 باتیں ذہن کے اندر آئیں اور کار نبوت ذہن کے اندر آئی کہ بہت بڑی میری ذمہ داری لگائی گئی ہے. تو اللہ رب العالمین سے 5 درخواستیں کی ہیں، اور پانچوں کی 5 درخواستیں اللہ رب العالمین نے قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیں. پہلی درخواست اللہ تعالیٰ سے یہ کی، دعائے استقامت. جس طرح جماعتوں کے اندر ایک آدمی کی ذمہ داری لگ جاتی ہے، اس کے لیے بھی سنت یہی ہے کہ جب ذمہ داری لگ جائے ایک دینی تحریک کے اندر، زون کی، ضلع کی، اس کو دعائے استقامت کرنی چاہیے. آج کل کے زمانے کے اندر جب کسی کی ضلع کی ذمہ داری لگتی ہے، صوبے کی ذمہ داری
لگتی ہے تو لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں۔ یہ تو استقامت کی دعائیں دینے کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعائیں طلب کرنی چاہیے کہ یہ جو بہت بڑی لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالی گئی ہے، اس کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں اے میرے پروردگار میرے سینہ کھول دے، یہ جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی گئی ہے میرے اندر ایک حوصلہ آ جائے، میرے اندر ایک صبر آ جائے، یہ کام کروں تو جو لوگ مشکلات پیدا کریں گے تو میرے دل کے اندر ایک مضبوطی ہو، میرا سینہ کھلا ہو، میں تنگ نہ ہو جاؤں، الجھنوں کا شکار نہ ہو جاؤں میرا سینہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میری دعوت ہے اس کے اوپر مجھے پورا یقین ہو، تاکہ پورے اہتماد کے ساتھ میں اس راستے کی طرف دعوت دیتا چلا جاؤں۔ وہ یسر لی امری، دوسری بات یہ کہ اللہ میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ یہ جو میری ذمہ داری لگائی گئی ہے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانے کی، غلبہ اسلام کی جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی گئی ہے، اقامت دین کی ذمہ داری جو میری لگائی گئی ہے، یہ جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے، یا اللہ یہ کام میرے لیے آسان کر دے۔ اور تیسری درخواست اللہ رب العالمین سے فرمائی وحلل کھول دے عقدۃ گرہ من لسانی، میری زبان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر کسی قدر لکنت تھی، لیکن یہاں پر ہمارے سامنے یہ بھی پیارا سا نقطہ آ جاتا ہے جس کی طرف مفسرین حضرات نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین کا کام لینے کے لیے نہ ہی بڑے بڑے لوگوں کا محتاج ہے، اپنے دین کا کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ شعلہ بیان مقرروں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے بندے سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، وہ دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری لکنت کو دور کر دے، تاکہ بات کرنا اور سمجھانا میرے لیے آسان ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے پاس جاتے ہیں، دونوں بھائی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن بحث کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے کون نظر آتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ جس وقت جادوگروں کو دعوت دینے کی بات آتی ہے اور وہاں پر بھی بات جو کرتے ہیں بنیادی طور پر کون نظر آتے ہیں؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو فصاحت دے دی، بلاغت دے دی، زبان کی گرہ کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ تو دعا کر رہے ہیں وحلل کھول دیجیے عقدۃ گرہ من لسانی، میری زبان کی یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ تو حقیقت کے اندر یہ نقطہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی تقریر سن لی ہے، تو جب اس سے پوچھا جائے کہ گھنٹہ تو نے تقریر سنی ہے، ذرا بتلاؤ اس نے سمجھایا کیا اور تم نے سمجھا کیا ہے، تو اس کے پاس کچھ بات بھی نہیں ہوتی کہ گھنٹے کے اندر میں نے کیا سمجھا، بس بڑی زبردست بیان تھا جی، بڑا زبردست بیان کیا۔ حقیقت کے اندر بہترین مقرر تو وہ ہے، بہترین درس کرنے والا تو وہ ہے کہ جو ایک بات کہتے اور سننے والوں کو بات وہ سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی درخواست کر رہے ہیں کہ میں بات کر لوں اور ان کو بات سمجھ آ جائے، یفقہوا اور سمجھ لیں قولی، میری بات کو۔ چاہے کہ انسان بڑی بڑی تقریریں کرے اور الفاظ نئے نئے الفاظ لے کر کے آ جائے اور کسی کے پلے کچھ نہ پڑے، ایسی بات نہ ہو، بلکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ وجعل، ایک اور درخواست، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے، نبوت کے کام کو آسان بنانے کے لیے، دین اور تبلیغ اور غلبہ اسلام کے کام کو آسان بنانے کے لیے اللہ رب العالمین سے درخواستیں کر رہے ہیں۔ وجعل بنا لی، میرے لیے وزیر مددگار من آلی، میرے خاندان میں سے ہارون کو اخی جو میرا بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کے بھلائی نہیں مانگی ہے۔ اتنی بڑی بھلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے مانگ لی، حتیٰ کہ ان کی دعا کے نتیجے کے اندر، ان کی دعا کو سن کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنا دیا اور نبوت کا تاج ان کے سر کے اوپر سجا دیا۔ اشدد، اے اللہ مضبوط کر دے بھی اس کے ذریعے سے، میرے بھائی کے ذریعے سے، ازری، میری کمر کو، میری پشت کو، اس کے ذریعے سے میرے لک کو پکا کر دے، وہ اشرک کو، اس کو شریک کر دے فی امری، میرے کام کے اندر۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم اگر دین کا کام کرتے ہیں ایک کی حیثیت سے، تو ہمیں چاہیے کہ کسی اور کو بھی ساتھ ملائیں، دو کو ساتھ ملا جائیں۔ تو اگر جتنے افراد بھی ہمارے گروپ کے اندر آتے چلے جائیں گے، ہمارے وفد کے اندر آتے چلے جائیں گے، ہمارا دل مضبوط ہوگا، مضبوطی کے ساتھ بہتر انداز کے اندر اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا سکیں گے، دین کا کام کر سکیں گے۔ تو کیوں بھائی کو اپنا مددگار بنایا، اپنے ساتھ ملایا؟ کئی نسبحک کثیرا، اس لیے کہ یہ اللہ تیری کثرت کے ساتھ ہم تسبیح بیان کر سکیں، تیرا بہترین انداز کے اندر تیری دین کی خدمت کر سکیں، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کر سکیں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے اللہ تو ہمیں دیکھنے والا ہے، ہم تیری نظر کے اندر ہیں، ہمارے حالات تیری نظر کے اندر ہیں، تو شروع سے ہماری نگہبانی اور نگرانی کر رہا ہے۔ قال، فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ یقیناً دے دیا گیا تجھ کو سؤلہ کا جو تو نے مانگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، جو دعائیں تو نے کی ہیں وہ دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی
اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دین کا کام کرنے والے ہوں، اور اس دین کے کام کے اندر اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں، تاکہ مل جل کر کے ایک اجتماعی حیثیت سے دین کے غلبے کا کام کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیابی نصیب فرمائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، اشرح کھول دلی میرے لیے صدری میرا سینہ، ویسر آسان کر دلی میرے لیے امری میرا کام، واحلل کھول دے عقدۃ گرہ من لسانی میری زبان کی افقہوا تاکہ وہ سمجھ لیں قولی میری بات کو، واجعل بنا لی میرے لیے وزیر مددگار من آلی میرے خاندان میں سے ہارون اخی جو میرا بھائی ہے، اشدد مضبوط کر دے بھی اس کے ذریعے سے ازری میری کمر کو میری پشت کو، وہ عشرک شریک کر دے ہو اس کو فی امری میرے کام میں، کئی نسبحک تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری کثیرہ کثرت کے ساتھ، ونذکرک اور تیرا ذکر کریں کثیرہ کثرت کے ساتھ، انک بے شک تو کنت تم بنا ہمیں بصیرہ دیکھنے والا ہے۔ قال فرمایا اللہ نے، قد اوتیت یقیناً دے دیا گیا تجھ کو سؤلک جو تو نے مانگا، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔